دلی کی تہاڑ جیل سے فرار ہونے والے ان سربکف مجاہدوں کی لہو رنگ داستان، جنہوں نے کشمیر کی آزادی کے لیے دشمن کی سرزمین خصوصاً دلی میں بھارتی خفیہ ایجنسی را کو قدم قدم پر شکست فاش دیتے ہوئے دشمن پر کاری ضربیں لگائیں۔ کہانی کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ویڈیو کو لائک کیجیے۔ آئیے کہانی کی طرف چلتے ہیں۔ اخبار نے یہ نہیں بتایا تھا کہ اسرائیل اور بھارتی حکومت کے درمیان وہ معاہدہ کس قسم کا تھا اور اسرائیل سے آنے والے فوجی ماہرین کی تعداد کیا تھی۔ اخبار کی رپورٹر نے بڑی ذہانت کا ثبوت دیتے ہوئے 3 روز پہلے صفدر جنگ ایئرپورٹ کی فضا میں تباہ ہونے والے بھارتی ایئر لائن کارگو طیارے کی تباہی کو بھی اس فوجی کیمپ کی تباہی سے منسلک کر دیا تھا۔ اخبار کی رپورٹر نے یہ انکشاف بھی کیا تھا کہ انڈین ایئر لائن کا کارگو طیارہ غلطی سے تباہ کر دیا گیا تھا، جبکہ تخریب کاروں کا اصل نشانہ اسرائیلی ایئر لائن کا وہ طیارہ تھا جو اس رات 11:40 پر صفدر جنگ ایئرپورٹ پر اترنے والا تھا۔ عین وقت پر اس اسرائیلی طیارے کا رخ پالم انٹرنیشنل ایئرپورٹ کی طرف موڑ دیا گیا اور تقریباً اسی وقت کلکتہ سے آنے والے کارگو طیارے کو صفدر جنگ ایئرپورٹ پر لینڈ کرنے کو کہا گیا۔ اس طرح وہ بدقسمت طیارہ تخریب کاروں کا نشانہ بن گیا۔ اخبار کی رپورٹر کے مطابق ماہرین کی اس رائے سے آگاہ ہونے کے بعد کہ طیارے کی تباہی اور فوجی کیمپ کی تباہی میں اسٹنگر میزائل استعمال کیے گئے تھے، دونوں واقعات کو ایک ہی سلسلے کی کڑیاں قرار دیا تھا اور اس یقین کا اظہار کیا تھا کہ دونوں واقعات میں پاکستانی تخریب کاروں کی ایک ہی پارٹی ملوث ہے۔ اخبار کے صفحہ اول پر ایک خبر یہ تھی کہ پولیس کی ایک پارٹی معمول کی گشت پر تھی کہ پرانے قلعے سے راکٹ فائر ہونے کی آواز سن کر پولیس والے اس طرف دوڑے۔ پولیس پارٹی جب فصیل کے قریب پہنچی تو کچھ لوگ وہاں سے بھاگنے کی کوشش کر رہے تھے، جس پر پولیس نے انہیں للکارا۔ ان لوگوں نے پولیس پر فائرنگ شروع کر دی۔ جواب میں پولیس کو بھی فائر کھولنا پڑا، جس کے نتیجے میں ایک تخریب کار ہلاک ہو گیا، جبکہ اس کے ساتھی جمنا کے راستے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ پولیس کے مطابق فرار ہونے والے تخریب کاروں میں سے کم از کم ایک کے جسم پر 2 گولیاں لگی تھیں۔ اس خبر کے ساتھ مراد علی کی لاش کی تصویر بھی چھاپی گئی تھی۔ طارق و مراد علی کی موت کا بے حد افسوس تھا، لیکن یہ اطلاع ان کے لیے باعث اطمینان تھی کہ اس کے دوسرے ساتھیوں میں سے کوئی بھی پولیس کے ہاتھ نہیں لگا تھا۔ لیکن ایک خطرہ بہرحال موجود تھا کہ اگر مراد علی کے جاننے والوں میں سے کسی نے اس کی تصویر شناخت کر کے پولیس سے رابطہ قائم کر لیا تو اس طرح پولیس شاہرخ یا دلشیر تک پہنچ سکتی تھی۔ آس پاس کے علاقوں میں پولیس زبردست چیکنگ کر رہی ہے۔ سکینہ نے اسے اخبار ایک طرف رکھتے دیکھ کر کہا۔ ان کا خیال ہے کہ زخمی تخریب کار نے کسی پرائیویٹ کلینک یا ڈاکٹر سے رابطہ قائم کیا ہوگا یا ایسا کرنے کی کوشش کرے گا۔ پولیس پرانے قلعے سے راج گھاٹ تک کے علاقے میں واقع تمام پرائیویٹ کلینکوں اور ڈاکٹروں سے پوچھ گچھ کر رہی ہے۔ تمہارا یہ گھر بھی غالباً اسی علاقے میں آتا ہے، تمہیں تو کوئی خطرہ نہیں، تم ایک نرس بھی ہو اور مسلمان بھی، تم پر شبہ تو ہو سکتا ہے، طارق نے کہا۔ اس کے لہجے میں تشویش نمایاں تھی۔ اس امکان کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، لیکن مجھے اپنے رب پر بھروسہ ہے، میں جب تک زندہ ہوں کوئی تمہارا بال بھی بیکا نہیں کر سکے گا، سکینہ نے بے حد جذباتی لہجے میں جواب دیا۔ طارق اس کی ہمت اور دلیری پر مسکرا دیا، لیکن وہ جانتا تھا کہ سکینہ ایک کمزور سی لڑکی تھی، وہ کسی بدترین صورتحال کا مقابلہ نہیں کر سکے گی۔ میں دوائیں لے آئی ہوں، سکینہ نے موضوع بدلتے ہوئے کہا۔ لو پہلے یہ دوائی پی لو اور 2 گولیاں کھا لو، اس کے بعد میں تمہیں انجیکشن لگاؤں گی۔ انجیکشن لگانا ضروری ہے کیا؟ طارق نے سوالیہ نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ ہاں، ڈرتے ہو کیا؟ سکینہ نے اسے گورا۔ ہاں، طارق کے ہونٹوں پر خفیف سی مسکراہٹ آ گئی۔ حیرت ہے، سکینہ بولی، بندوق کی 2 گولیاں تمہارے جسم کو چیرتی ہوئی گزر گئیں اور تمہیں بالکل خوف نہیں آیا، لیکن سوئی کی معمولی سی چبھن سے۔ لاؤ دوا لاؤ، پھر انجیکشن بھی لگا دینا۔ طارق نے اس کی بات کاٹ دی۔ دوا دینے کے بعد سکینہ نے اسے انجیکشن بھی لگا دیا۔ یہ انجیکشن اس لیے بھی ضروری ہے کہ انفیکشن نہ ہو جائے، سکینہ نے استعمال شدہ سرنج ایک طرف رکھتے ہوئے کہا۔ سکینہ اس کے سامنے سٹول پر بیٹھی اس سے باتیں کرتی رہی۔ وہ بے حد معصوم اور بولی بالی سی لڑکی تھی۔ اس کی باتوں سے طارق نے اب یہ بھی اندازہ لگا لیا تھا کہ کسی مشکل وقت میں وہ اپنی جان دے دے گی، لیکن عزت و آبرو پر آنچ نہیں آنے دے گی۔ اس وقت دن کے تقریباً 12 بج رہے تھے کہ ایک آواز سن کر وہ دونوں چونک گئے۔ کوئی سکینہ کے باپ سلیمان کا نام لے کر آوازیں دے رہا تھا۔ یہ رگو ہے، رگومل، اپنے آپ کو لال مندر کا پجاری کہتا ہے، لیکن ہے ایک نمبر کا شیطان۔ جوان اور حسین لڑکیوں کو دیکھ کر اس کی رال ٹپکنے لگتی ہے۔ اس کی انہی حرکتوں کی وجہ سے اسے مندر سے نکالا جا چکا ہے۔ چند مہینوں سے اسی گلی میں رہ رہا ہے۔ کبھی کبھار بابا کے پاس آ کر بیٹھ جاتا ہے۔ تم آرام سے لیٹے رہو، میں دیکھتی ہوں یہ اس وقت کیوں آیا ہے۔ حالانکہ اسے اچھی طرح معلوم ہے کہ بابا اس وقت گھر پر نہیں ہوتا،
سکینہ نے سرگوشیانہ لہجے میں کہا اور اٹھ کر کمرے سے باہر نکل گئی۔ اس نے جاتے ہوئے دروازہ بند کر دیا تھا۔ طارق کی پیشانی پر سلوٹیں سی ابھر آئیں۔ وہ سوچ رہا تھا کہ کہیں اس پجاری کو یہاں اس کی موجودگی کا شبہ تو نہیں ہو گیا۔ اس نے اپنی تمام تر توجہ آوازوں کی طرف مبذول کر دی۔ کیا بات ہے پنڈت جی، بابا اس وقت گھر پر نہیں ہے، وہ تانگا لے کر گیا ہوا ہے اور تم جانتے ہو کہ وہ رات کو واپس آتا ہے۔ سکینہ کی آواز سنائی دی۔ میں جانتا ہوں تمہارا باپ اس وقت گھر پر نہیں ہے، اسی لیے تو آیا ہوں۔ آج مجھے اصل کام تم سے ہے، پنڈت رگھومل نے جواب دیا۔ اس کے لہجے کی مکاری محسوس کر کے طارق چونکے بغیر نہیں رہ سکا تھا۔ مجھ سے کیا کام ہے پنڈت جی، کوئی دان چاہیے؟ سکینہ بولی۔ دان؟ ہاں، پنڈت کی آواز سنائی دی۔ تم سے دان لینے ہی تو آیا ہوں۔ اور سنو، مجھے پنڈت جی مت کہو، میرا نام رگھو ہے، رگھومل۔ کیا سمجھی؟ میں کچھ نہیں سمجھی پنڈت جی، آج تم کیسی بہکی بہکی باتیں کر رہے ہو؟ دارو زیادہ تو نہیں پی لی؟ سکینہ نے کہا۔ میں دارو ہی پینے آیا ہوں، تمہارے حسن کا دارو۔ آج تو میں جی بھر کے پیاس بجھاؤں گا۔ بہت دنوں سے تم پر میری نظر تھی، پنڈت نے ہنستے ہوئے کہا۔ کیا بکتے ہو؟ سکینہ کی حلق سے اگراہٹ سی نکلی۔ چلے جاؤ یہاں سے، ورنہ میں شور مچا کر محلے والوں کو جمع کر لوں گی۔ تمہیں اتنے جوتے پڑیں گے کہ یاد کرو گے۔ لیکن تم شور نہیں مچاؤ گی سندری۔ جب میں تمہیں یہ بتاؤں گا کہ میں تمہارے بارے میں کیا جانتا ہوں تو تم پکے ہوئے پھل کی طرح خود بخود میری آغوش میں آ گرو گی۔ میں جانتا ہوں تم نے گھر میں کس کو چھپا رکھا ہے اور کیا بکتے ہو۔ سکینہ نے اس کی بات کاٹ دی۔ شرم نہیں آتی مجھ پر الزام لگاتے ہوئے؟ سکینہ اندر سے کانپ کر رہ گئی تھی۔ طارق بستر پر اچھل پڑا۔ پنڈت رگھومل یہاں اس کی موجودگی سے آگاہ تھا اور اب سکینہ کو بلیک میل کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کی رگوں میں خون کی گردش تیز ہو گئی اور سینے میں لاوا سا کھولتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ وہ کون ہے، پنڈت رگھومل کہہ رہا تھا۔ کل رات جب تمہارا باپ اسے یہاں لے کر آیا تھا تو گلی میں سناٹا تھا، لیکن میں گلی کے نکڑ پر اندھیرے میں کھڑا دیکھ رہا تھا۔ مجھے دراصل رامو درزی کی لونڈیا کا انتظار تھا۔ رات گئے اس نے آنے کا وعدہ کیا تھا، لیکن جب دیر ہو گئی تو میں کٹیا سے باہر آ کر اس کی راہ تکنے لگا۔ اتنے میں نے تمہارے باپ کو تانگا لے کر آتے دیکھا۔ اگلی سیٹ پر کوئی بے سود پڑا ہوا تھا۔ میں حیران ہوا کہ تمہارا باپ کس کو گھر لے آیا ہے۔ تانگا احاطے میں داخل ہونے کے بعد گیٹ بند ہو گیا تو میں گیٹ کے پاس آ کر جھانکنے لگا۔ سلیمان نے آواز دے کر تمہیں بھی بلا لیا تھا۔ تب مجھے پتا چلا کہ وہ کوئی زخمی ہے جسے تمہارا باپ گھر لے آیا ہے۔ اور پنڈت جی، سکینہ نے اس کی بات کاٹ دی۔ وہ اپنی اندرونی کیفیت پر قابو پانے کی کوشش کر رہی تھی۔ تمہیں ضرور کوئی غلط فہمی ہوئی ہے پنڈت جی، چاہو تو اندر آ کر دیکھ لو، یہاں کوئی نہیں ہے۔ آؤ دیکھو، کمرہ بالکل خالی ہے۔ طارق کو دوسرے کمرے کا دروازہ کھلنے کی آواز سنائی دی تو وہ تکلیف کے باوجود بستر سے اٹھ گیا اور دروازے کے قریب دیوار سے لگ کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے طے کر لیا تھا کہ اگر پنڈت اس کمرے میں داخل ہوا تو وہ اسے دبوچ لے گا۔ پنڈت رگھومل دوسرے کمرے میں داخل ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ اس میں ایک چارپائی کے علاوہ مختصر سا سامان تھا۔ دیکھ لیا، کوئی نہیں ہے یہاں۔ دوسرے کمرے میں بھی کوئی نہیں ہے، سکینہ نے کہا۔ میں جانتا ہوں وہ یہی ہے، رگھومل کی آواز سنائی دی۔ میری آنکھیں دھوکہ نہیں کھا سکتی۔ رات کو میں نے خود اپنی آنکھوں سے اسے دیکھا تھا۔ رات کو تو میں نے خیال نہیں کیا، مگر صبح اخبار پڑھنے کے بعد مجھے یقین ہو گیا کہ یہ وہی زخمی ہے جس کی تلاش پولیس کو ہے۔ دیکھو سندری، وہ ایک لمحہ کو خاموش ہوا، پھر بات جاری رکھتے ہوئے بولا، مجھے یہاں آتے ہوئے کسی نے نہیں دیکھا۔ اگر تم خاموشی سے میری پیاس بجھا دو تو میں خاموش رہوں گا، کسی سے کچھ نہیں کہوں گا۔ لیکن اگر… طارق کا خون کھول اٹھا۔ اس نے بڑی آہستگی سے دروازہ کھولا اور باہر نکل کر دیوار کے ساتھ ساتھ دوسرے کمرے کے دروازے کی طرف سرکنے لگا۔ یقین کرو پنڈت جی، یہاں کوئی نہیں ہے۔ تمہیں ایسی باتیں کرتے ہوئے شرم آنی چاہیے، تم تو میرے باپ کے برابر ہو۔ اگر یہاں کوئی زخمی نہیں ہے تو… پنڈت نے اس کی بات کاٹ دی۔ آج صبح تم دکان سے دوائیں اور انجیکشن کس لیے لائی تھی؟ وہ مجھے اسپتال میں ایک مریض کے لیے ان دواؤں کی ضرورت تھی، سکینہ نے ہکلاتے ہوئے جواب دیا۔ دیکھو، تم جھوٹ بول کر اپنے آپ کو نہیں بچا سکو گی۔ اگر پولیس کو پتہ چل گیا کہ تم نے ایسے خطرناک مجرم کو پناہ دے رکھی ہے جو ایک بہت بڑی تباہی کا باعث بنا ہے، تو تم سمجھ سکتی ہو کہ پولیس والے تمہارا کیا حشر کریں گے۔ آؤ اس کھٹیا پر بیٹھ کر اطمینان سے بات کرتے ہیں۔ پنڈت رگھومل اس کا ہاتھ پکڑ کر چارپائی کی طرف کھینچنے لگا۔ چھوڑو، میرا ہاتھ چھوڑ دو، سکینہ کے منہ سے کراہ نکل گئی۔ میں یہ ہاتھ نہیں چھوڑ سکتا سندری، تمہیں میری بات ماننا پڑے گی۔ پنڈت رگھومل اسے اپنی طرف کھینچنے لگا۔ اس کے ساتھ ہی چٹاخ کی آواز ابھری۔ سکینہ نے اس کے منہ پر تھپڑ رسید کر دیا تھا۔ اسی لمحے طارق دروازے کے سامنے آ گیا۔ پنڈت رگھومل کمرے کی وسط میں کھڑا تھا، اس کا رخ دروازے کی طرف تھا۔
طارق کو دیکھ کر اس کے چہرے پر خوف و دہشت کے تاثرات پھیل گئے۔ اس سے پہلے کہ وہ سنبھل سکتا، طارق نے اس پر چھلانگ لگا دی۔ طارق پنڈت رگھومل کو اپنے ساتھ لیتا ہوا چارپائی پر گرا۔ اس کے دونوں ہاتھ رگھومل کے گلے پر تھے اور وہ اس کے نرخڑے پر انگوٹھوں کا دباؤ بڑھاتا جا رہا تھا۔ رگھومل بری طرح مچل رہا تھا۔ اس نے اپنے آپ کو چھڑانے کے لیے طارق کے منہ پر چند گونسے بھی مارے، لیکن اسی لمحے سکینہ نے چارپائی کی دوسری طرف پہنچ کر رگھومل کے دونوں ہاتھ اپنی گرفت میں لے لیے۔ وہ دان پان سی لڑکی تھی، لیکن اس وقت اس میں بلا کی طاقت آ گئی تھی۔ اس نے رگھومل کے ہاتھ اس قدر سختی سے جکڑ رکھے تھے کہ وہ کوشش کے باوجود انہیں نہ چھڑا سکا۔ رگھومل کا چہرہ سرخ ہو گیا اور آنکھیں حلقوں سے ابلنے لگی، زبان بھی باہر نکل آئی تھی۔ وہ بری طرح ٹانگیں پٹک رہا تھا، مگر طارق کے ہاتھوں کی گرفت ڈھیلی نہیں ہوئی تھی۔ اس کے چہرے پر بے پناہ درندگی اور صفاقی کے تاثرات ابھر آئے تھے۔ طارق رگھومل کے نرخرے پر انگوٹھے کا دباؤ بڑھاتا چلا گیا۔ رگھومل کی مدافعت بتدریج کمزور پڑتی چلی گئی۔ آخر کار اس کے جسم کو ایک جھٹکا سا لگا اور وہ بے حس و حرکت ہو گیا۔ طارق اب بھی رگھومل کا گلا دبوچے ہوئے تھا۔ سکینہ نے رگھومل کے ہاتھ چھوڑ دیے اور طارق کے سر پر ہاتھ رکھ کر اسے ہولے سے حرکت دی۔ طارق کو جیسے ہوش آ گیا۔ اس نے رگھومل کا گلا چھوڑ دیا اور چارپائی پر دوسری طرف الٹ گیا اور بری طرح ہانپنے لگا۔ اس کے کندھے پر بندھی ہوئی پٹی خون سے تر ہو گئی۔ سکینہ کی آنکھوں سے خوف ابھر آیا۔ تمہارا زخم خون سے رسنے لگا ہے، دوسرے کمرے میں چلو، میں تمہاری پٹی تبدیل کروں، وہ طارق کا ہاتھ پکڑتے ہوئے بولی۔ لیکن یہ طارق نے رگھومل کی طرف دیکھا اور سکینہ کا سہارا لے کر اٹھنے لگا۔ یہ ختم ہو چکا ہے، اب اس کی تم فکر نہ کرو۔ سکینہ نے اسے سہارا دے کر اٹھا دیا۔ دوسرے کمرے تک آتے ہوئے طارق کو بے پناہ تکلیف ہو رہی تھی۔ تکلیف کو دبانے کے لیے اس نے دانت بینچ رکھے تھے۔ سکینہ اسے چارپائی پر چھوڑ کر باہر بھاگ گئی۔ سب سے پہلے اس نے گیٹ سے باہر جھانکا۔ اتفاق سے اس وقت گلی میں کوئی نہیں تھا۔ اس نے لکڑی کا گیٹ بند کر کے اندر سے کنڈا چڑھایا اور دوڑتی ہوئی طارق کے کمرے میں آ گئی۔ کندھے کی پٹی کھول کر اس نے زخم چیک کیا۔ طاقت استعمال کرنے سے زخم کھل گیا تھا۔ اس نے بڑی احتیاط سے دوبارہ ڈریسنگ کر دی اور درد سے آرام اور نیند کے لیے ڈائزی پام کی ایک گولی طارق کو کھلا دی۔ طارق سے نمٹنے کے بعد سکینہ دوسرے کمرے میں آ گئی۔ یہ دراصل اس کے باپ کا کمرہ تھا۔ چارپائی پر پنڈت رگھومل کی لاش پڑی تھی۔ اس کی زبان اور آنکھیں باہر کو نکلی ہوئی تھی۔ اس کی صورت پہلے ہی خوفناک تھی اور اب تو اسے دیکھ کر ہی دہشت ہو رہی تھی۔ سکینہ نے اسے چھو کر اطمینان کر لیا، لیکن اس میں زندگی کا اب نام و نشان نہیں رہا تھا۔ رگھومل باری تنو توش کا مالک تھا۔ اس کی لاش کو ٹھکانے لگانا سکینہ کے بس میں نہیں تھا، اور اس وقت لاش کو کمرے سے باہر نکالنا بھی خطرے سے خالی نہیں تھا۔ اس نے بڑی مشکل سے کھینچ تان کر لاش کو چارپائی سے گرایا اور کسی نہ کسی طرح دھکیل کر چارپائی کے نیچے کر دیا۔ اس نے بستر کی چادر اس طرح لٹکا دی کہ چارپائی کے نیچے نظر نہ جا سکے۔ پھر اس نے باہر نکل کر کمرے کے دروازے کو تالا لگا دیا اور واپس طارق کے کمرے میں آ گئی اور اس سے باتیں کرنے لگی۔ آدھے گھنٹے بعد طارق سو گیا۔ سکینہ کچھ دیر تک کمرے میں بیٹھی رہی، پھر آنگن میں آ گئی۔ یہ گلی کے اختتام پر ایک بہت لمبا چوڑا احاطہ تھا۔ گلی سے احاطے میں داخلے کے لیے لکڑی کے تختوں کا کمزور سا گیٹ تھا۔ اس گیٹ کے اندر ذرا آگے دائیں طرف 2 کمرے بنے ہوئے تھے، جن کے سامنے مختصر سا برآمدہ بھی تھا۔ اس کے سامنے وسیع اور صحن تھا، جس کے چاروں طرف دیوار کے ساتھ ساتھ کمرے بنے ہوئے تھے، لیکن ایک کے سوا تمام کمرے کھنڈر بن چکے تھے۔ جو 2 کمرے کسی حد تک سلامت تھے، ان سے استبل وغیرہ کا کام لیا جاتا تھا۔ ایک کمرے میں گھوڑا بندھتا تھا اور دوسرے کمرے میں گھوڑے اور تانگے کا سامان رکھا جاتا تھا۔ ان کمروں کے سامنے گھاس وغیرہ بکھری ہوئی تھی۔ یہ احاطہ ہری چند تھا۔ 1947 سے پہلے یہاں کئی مسلمان گھرانے آباد تھے۔ ہر کمرے میں ایک خاندان رہائش پذیر تھا۔ یہ احاطہ دراصل تقریباً 60 سال پہلے ہری چند نامی ایک ہندو سیٹھ نے بنوایا تھا اور اسی کے نام سے موسوم تھا۔ 1945 میں یہ احاطہ ایک مسلمان نے خرید لیا اور یہاں رہنے والے مسلمان خاندانوں کے کرائے معاف کر دیے۔ لیکن 1947 میں جب ملک تقسیم ہوا تو اس علاقے میں سب سے زیادہ تباہی اسی احاطے پر نازل ہوئی تھی۔ ہندوؤں نے اس احاطے کو چاروں طرف سے گھیر کر ہلہ بول دیا تھا۔ مسلمانوں کا اتنا قتل عام دلی کے کسی اور علاقے میں نہیں ہوا تھا جتنا احاطہ ہری چند میں ہوا تھا۔ یہاں مسلمانوں کے 20-22 خاندان آباد تھے، جن میں سے 5-6 افراد ہی جانیں بچا کر بھاگنے میں کامیاب ہو سکے تھے۔ جب ملک تقسیم ہوا تو احاطہ ہری چند کا مسلمان مالک انگلینڈ میں تھا۔ وہ کئی سال بعد واپس آیا تو پتہ چلا کہ اس احاطے پر ایک ہندو قابض ہو چکا ہے اور وہ کسی طرح بھی یہ جائیداد اس مسلمان مالک کے حوالے کرنے کو تیار نہیں تھا۔ مسلمان سیٹھ کو مجبوراً عدالت کا دروازہ کھٹکھٹانا پڑا۔ دلی اور ہندوستان کے کئی شہروں میں ایسی جائیدادیں موجود تھیں جنہیں مسلمان چھوڑ گئے تھے۔
ऐसी जायदादों को मतरूका अमलाक करार दे दिया गया था, लेकिन अहाता हरी चंद का शुमार मतरूका अमलाक में नहीं हो सकता था क्योंकि उसका मालिक मौजूद था और हिंदुस्तान का शहरी था। अदालत के फैसले के मुताबिक ये अहाता उसके मुसलमान मालिक के हवाले कर दिया गया। अहाता हरी चंद में कभी जिंदगी की चहल पहल हुआ करती थी, लेकिन अब वीरान हो चुका था। कमरे खंडर बन गए थे। इस अहाते का मुसलमान मालिक यहाँ प्लाजा बनाना चाहता था, लेकिन जिंदगी ने उसे मोहलत नहीं दी। उसके इंतकाल के बाद ये जायदाद उसके बेटे के नाम मुंतकिल हो गई, जो शुरू ही से लंदन में रिहाइश पजीर था। हिंदुस्तान से उसे कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसने ये अहाता अपने बाप के एक पुराने खिदमतगार लुकमान को सौंप दिया। सुलेमान उसका बेटा था। लुकमान तांगा चलाया करता था। उसने इस अहाते को अपना मस्कन बना लिया। लुकमान के बाद ये अहाता सुलेमान की तहवील में आ गया। बाप का तांगा भी उसने संभाल लिया था। वो सिर्फ 2-4 जमातें ही पढ़ सका था। उसकी शादी बाप की जिंदगी में ही हो गई थी। सिर्फ एक बेटी थी। बीवी के इंतकाल के बाद उसने बेटी को माँ का प्यार भी दिया था और बाप की शफकत भी। उसने बेटी को मैट्रिक तक तालीम दिलाई और उसकी ख्वाहिश के मुताबिक उसे नर्सिंग में दाखिला दिलवा दिया। सुलेमान एक शरीफ इंसान था। गली में चंद घर मुसलमानों के भी थे और सुलेमान की दोस्ती सभी से थी, मुसलमानों से भी और हिंदुओं से भी। दिल्ली में कई मरतबा हिंदू मुस्लिम फसादात हुए थे। गली के बाद हिंदू नौजवानों ने ऐसे मौकों पर सुलेमान के घर पर दवा बोलने की कोशिश की थी, लेकिन बुजुर्ग सामने आ गए थे। स्कीना दिन भर बदरूह की तरह अहाते में घूमती रहती। उसका बाप सुबह का गया रात को आता था और स्कीना अक्सर अकेली रहती थी। उसे कभी खौफ महसूस नहीं हुआ था, लेकिन आज खौफ से उसका दिल कांप रहा था। वो अच्छी तरह जानती थी कि उसका बाप रात का अंधेरा फैलने से पहले कभी नहीं आएगा। इसके बावजूद वो बार बार गेट पर जाकर बाहर झांकती। कभी उस कमरे के बंद दरवाजे को देखती, यहाँ पंडित रघुमल की लाश पड़ी थी, और कभी तारिक वाले कमरे में झांक कर देखती। गोली के असर से तारिक गहरी नींद सो रहा था। स्कीना ने उसे हिलाने जुलाने की कोशिश नहीं की। उसके ख्याल में तारिक के लिए आराम बेहद जरूरी था और ये आराम उसे नींद में ही मिल सकता था। स्कीना की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। उसके घर में एक हिंदू पंडित की लाश थी। दूसरी तरफ जख्मी तारिक था, जो उस वक्त कानून को सबसे ज्यादा मतलूब था। हिंदू पंडित की लाश और तारिक स्कीना और उसके बाप के लिए मौत के परवाने की हैसियत रखते थे। शाम के साइड ढल गए। स्कीना के दिल की धड़कन कुछ और तेज हो गई। तारिक उस वक्त तक जाग चुका था। उसका सर बोझल हो रहा था। स्कीना ने उसे चाय बनाकर दी और खुद भी उसके सामने बैठकर चाय पीने लगी। क्या बात है स्कीना, तुम बदहवास और परेशान नजर आ रही हो, तारिक ने उसके चेहरे पर नजरें जमाते हुए कहा। वो पंडित की लाश उस कमरे में पड़ी है और बाबा भी अभी तक नहीं आया। स्कीना ने खौफजदा लहजे में जवाब दिया। ओ, तारिक के हाथ में चाय की प्याली छिलक गई। उसे तो मैं भूल ही गया था। तुम्हारा बाबा आमतौर पर किस वक्त आ जाता है? मेरा ख्याल है घंटे आधे घंटे में आने वाला होगा, लेकिन मुझे अजीब सी वहशत हो रही है, स्कीना बोली। मेरा ख्याल है कि उस पंडित ने ठीक ही कहा था कि उसे यहाँ आते हुए किसी ने नहीं देखा। अब उसके बारे में कभी कोई नहीं जान सकेगा कि वो कहाँ गया। परेशान होने की जरूरत नहीं। तुम्हारा बाबा आ जाए तो लाश को ठिकाने लगाने के बारे में सोचते हैं। तुम इस सिलसिले में क्या कर सकते हो? स्कीना ने उसकी तरफ देखते हुए कहा। तुम जख्मी हो और बाहर भी नहीं जा सकते। कोई मशवरा तो दे सकता हूँ, तारिक ने जवाब दिया। पता नहीं आज बाबा कहाँ रह गया है। स्कीना झंझलाती हुई उठकर कमरे से बाहर आ गई। शाम ढलने के बाद खुनकी में अगरचे इजाफा हो गया था, लेकिन स्कीना पर खौफ की सी कैफियत तारी थी और वो बाकायदा कांप रही थी।